تو جو نیا ادارہ FIA سے نکالا گیا تھا، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے 5 ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے، ایڈیشنل ڈائریکٹر لیول کے جو آفیسرز تھے وہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر عثمان، یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور ان کی بازیابی کے لیے ان کی بیگم ہے روزینہ، انہوں نے رضوان عباسی ایڈوکیٹ صاحب کی وساطت سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس کو ہیبیس کارپس کہتے ہیں، حبس بیجا کی درخواست۔ تو پھر رضوان عباسی صاحب نے عدالت میں یہ بھی انکشاف کیا کہ روزینہ صاحبہ بھی، یعنی کہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر عثمان صاحب کی اہلیہ ہیں، وہ بھی غائب ہیں، وہ بھی نہیں مل رہی۔ تو اس پر ظاہر ہے کہ بڑے کان کھڑے ہوئے۔ اب بہت سی باتیں لاہور میں، چونکہ جو 5 افسران بتائے جاتے ہیں غائب ہوئے ہیں، ان میں چودھری سرفراز ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، پھر عثمان صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا، ایک SHO ہے علی رضا، وہ ہیں، دوسرے ہیں شعیب ریاض صاحب ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں زوار صاحب۔ تو اس واقعے کے بعد، یعنی یہ جو خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب آئی، تو ہمارے دوست ہیں، سینئر ہیں، عمر چیمہ صاحب، انہوں نے بھی اس پر اپنے ولاگ میں ذکر کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ریاست چودھری کا کام ہے، اس کے کارندوں کا کام ہے، یعنی کہ جو پاکستان کے حساس ادارے ہیں انہوں نے یہ والی کارروائی ڈالی ہے، یہ اغوا نہیں ہوئے، یہ خیر قانونی اعتبار سے پاکستان کا جو قانون ہے اس کے اعتبار سے یہ اغوا ہیں، گمشدہ ہیں، لاپتہ ہیں، سب کچھ ہیں۔ لیکن یہ عمر چیمہ صاحب نے جو بات ہمیں بتائی وہ تو یہی تھی کہ ان کو پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں، ریاست چودھری کے کارندے، انہوں نے ٹرمنالوجی یہ یوز کی، انہوں نے ان کو آگے پیچھے کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا ہوا ہے یہ کوئی نہیں پتا۔ پہلے انہی کے کہنے کے اوپر یہ سارے آفیسر ہر طرح کا کام کرتے رہے، جن میں 9 مئی کے بعد، اور پھر وہ جو پیکا ایکٹ، اور یہ جتنے یوٹیوبر ویلاگرز پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران خان صاحب کی محبت میں ایک نیریٹو لے کے چل رہے تھے، ان کی جو باز پرس ہوتی تھی، ان کے خلاف جو بھی انکوائری ہوتی تھی، جو بھی قانونی کارروائی ہوتی تھی، وہ یہی افسران کرتے تھے۔ سرفراز صاحب کا بڑا ٹیرر تھا لاہور میں، چودھری سرفراز صاحب کا، میں شاید ایک آدھ بار ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے کسی تقریب میں۔ تو باقی جو ہے وہ اس خبر کے بعد پھر تمام صحافیوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ چل کیا رہا ہے۔ میں نے بھی ادھر لاہور میں بڑا پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، کافی دن سے باتیں چل رہی تھی کہ یہ ڈکی بھائی اور اس طرح کے لوگ جو بہت زیادہ فنانشل کرپشن میں اور جو جوئے کی ایپس چلاتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ اس سلسلے کی کوئی کارروائی تھی، اور انہوں نے کوئی مال پانی اچھا بنایا ہے، یہ یہاں پر سینہ گزک باتیں چل رہی تھی۔ پھر لوگ اور بھی باتیں کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پراپر کہیں پر کسی جگہ پر حصہ نہیں پہنچا رہے تھے، یہ بھی باتیں لاہور میں تو کم از کم چل رہی تھیں۔ تو جن کو حصہ نہیں مل رہا تھا ان کو پھر قانون یاد آ گیا، پھر ان کی لا قانونیت یاد آ گئی، پھر انہوں نے ان کو